أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ اپنا مائک آف کر دیجیے کائنڈلی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح قد افلح قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھیے اور حا کی ادائیگی کو بھی درست رکھیے۔ قد افلح قد افلح المؤمنون المؤمنون، قد افلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين الذین هم في صلاتهم هم فی في صلاتہم هم في صلاتهم هم فی في صلاتهم صلاتہم خاشعون خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين الذین هم فی صلاتهم صلاتہم خاشعون۔ والذين والذين هم عن اللغو هم عن اللغو معرضون معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين والذين هم للزكاة هم للزكاة فاعلون فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم لفروجهم هم لفروجهم فروجهم هم لفروجهم هم لفروجهم حافظون حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين والذين هم لفروجهم حافظون إلا إلا على أزواجهم على أزواجهم أزواجهم على أزواجهم على على أزواجهم أزواجهم أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهم 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 فإنهم فإنهم غير ملومين غير ملومين مظلومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا إلا على على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك وراء ذلك فأولئك أولئك هم العادون هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى فمن وراء ذلك فأولئك هم العادون هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
فمن ومن ابتغى ابتغى وراء وراء ذلك فأولئك هم العادون عدون والذين هم والذين هم والذين هم والذين هم لأماناتهم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم راعون راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين والذين هم على صلواتهم هم على صلواتهم هم على صلواتهم هم على صلواتهم يحافظون يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون وال والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك أولئك هم الوارثون هم الوارثون أولئك هم الوارثون أولئك أولئك هم الوارثون الذين الذين يرثون الفردوس يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس 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 هم فيها خالدون हमने तकरीबन 11 तक आयत पढ़ी हैं, एक को एक्सटेंड हमने किया, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد تحقیق افلح فلاح پا گئے المؤمنون ایمان لانے والے. سورۃ المؤمنون کا آغاز ہے. الحمدللہ 18واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. سورۃ مومنون مکی سورت ہے. کس وقت نازل ہوئی؟ اس کے مضامین کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ابتدائی سالوں میں جب حضرت عمر اسلام قبول کر چکے تھے اس کے بعد یہ نازل ہوئی، جس میں مسلمان بہت زیادہ تکالیف اور مصائب کا شکار تھے اور تنگ دستی اور ہر طرح کے ظلم اور مصائب کو برداشت کر رہے تھے. انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر دیا مومنین کو، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، کہ عنقریب یہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ جن کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کافر تھے، منکر تھے، ظالم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے والے تھے. اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی کا دورہ تھا، مال و اسباب کی فراوانی تھی، تجارت پیشہ لوگ تھے، اختیار اور اقتدار کے مالک تھے، کعبہ کے متولی تھے. اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ عزت اور شرف سے دیکھا جاتا تھا تمام قبائل کے نزدیک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، جن میں مال و دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، امن و امان، عزت، اقتدار، اختیار، سب کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو تنگ کیا کرتے تھے. دوسری طرف تنگ دستی تھی، بدحالی تھی، اور جو کوئی مومن اگر کوئی تجارت پیشہ تھے بھی تھے یا کوئی مال و اسباب ان کا تھا بھی یا کچھ کسی بھی قسم کے ایکٹیویٹیز میں وہ مشغول تھے جو ان کو دنیاوی لحاظ سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں، تو ایمان لانے کے بعد وہ سب ختم ہو کے رہ گئی تھیں اور بہت ہی مصائب کا شکار تھے یہ لوگ. تو ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹر عطا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فلاح سے ہمکنار کرے گا. اور کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ اس صورت کے اندر دیا. اگر ایک بظاہر ایک دنیاوی انسان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ انسان جو مال و دولت میں اور عزت اور مرتبے اور اختیار اور اقتدار میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو دنیا والے اس کو بہت زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں. یہ پیرامیٹر ہے میرا اور آپ کا، یہ اس دنیا کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کچھ اور ہی ہے. کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، کامیابی وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اور کامیابی وہ ہے جس کے بعد جنت کا حصول ہے. اس کامیابی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان احکامات پر عمل کریں گے عنقریب ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا. وہ کون ہے، وہ کون سی صفات ہیں، آئیے پڑھتے ہیں. قد تحقیق افلح فلاح پا گئے المؤمنون ایمان لانے والے، یعنی کہ ان لوگوں نے کامیابی حاصل کر لی جو ایمان لے آئے. الذین یہ وہ لوگ ہیں جو ہم وہ فی میں صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی و انکساری کرنے والے ہیں. خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا دراصل مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کسی ہستی کا اس قدر خوف اور ہیبت طاری ہو کہ الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے. یعنی کہ کسی ہستی کا ایسا دل کے اندر ڈر، خوف اور ہیبت طاری ہو جس کے ذریعے سے وہ انتہائی عاجز اور انکسار بن جائے اس ہستی کے سامنے. اس کو خشیت کہتے ہیں. تو ایسی ہی خشیت جو لوگ اپنی نمازوں میں اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کا، خشیت کا اظہار کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر. والذین اور یہ وہ لوگ ہیں ہم وہ عن سے اللغوی لغو باتوں سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں. لغو باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں
پہلے تو یہ ہے کہ ایسی لغو ایکٹیویٹیز، ایسے کھیل، ایسے مشاغل جن کا انسان کو صحت کے اعتبار سے یا دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ پہنچنے والا نہ ہو، ایسے لغو قسم کے کھیل جن میں انسان کا وقت کا بھی ضیاع ہو، پیسے کا بھی ضیاع ہو، صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہو، ایسی چیزیں لغو ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے برعکس وہ کھیل جو انسان کو صحت بخشتے ہیں، جیسے تیراکی ہے، جیسے نیزہ بازی ہے، جیسے نشانہ بازی ہے، یا اس طرح کی دوسری وہ جن کے ذریعے سے انسان کو دنیاوی سیر و تفریح بھی حاصل ہوتی ہے، وہ مینٹلی طور پر فریش ہو جاتا ہے اور اس کو جسمانی طور پر بھی قوت حاصل ہوتی ہے اور ایک فائدے مند ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ لغو میں نہیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس جو کھیل ہیں وہ لغو اور لغویات میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح لغو باتوں کے اندر وہ باتیں ساری شامل ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، جو فضول اور بیکار قسم کی ہوتی ہیں، جو غیبت، چغلی، بہتان پر مبنی ہوتی ہیں، جس میں فحش گوئی ہوتی ہے اور فحش قسم کے گانے ہیں، لٹریچرز ہیں، یا اسی قسم کے بےہودہ باتیں، یہ ساری چیزیں جو بیکار اور فضول قسم کی باتیں جن کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اس قسم کی باتوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ للزکاۃ، زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا اصل میں معنی، زکا کا معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، صاف ستھرا کرنا، بڑھانا، پرورش دینا، پالیدگی، نشو نما۔ تو اس لحاظ سے وہ مال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، انسان اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے جس سے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور سوسائٹی کے وہ غریب اور نادر لوگ جو محتاج ہیں، زکوٰۃ کا ایک ایسا سرکل چلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے امیروں سے جو پیسہ ہے وہ غریبوں کی طرف جاتا ہے، اور ایک معتدل قسم کا معاشی نظام سوسائٹی کے اندر قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ تزکیہ سے بھی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے والے ہیں، اپنے رب العزت کی خاطر اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے اعمال پہ نظر رکھنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو یہ پاکیزگی ہر لحاظ سے ہے، مال کی پاکیزگی بھی اور نفس کی پاکیزگی بھی۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہر لحاظ سے ایک پاکیزہ سوسائٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف ماحول میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ، مگر، اعلیٰ، اوپر، ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او یا ما، جو ملکت، مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بے شک وہ، غیرو، نہیں ہے، ملومین، ملامت کیے ہوئے۔ تو اس میں پیچھے آپ اس آیت کو دیکھیے، والذین ہم لفروجہم حافظون، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہوانی خواہش انسان کے ساتھ لگا دی ہے، یہی شہوانی خواہش جانداروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ان شہوانی خواہشات کو حلال طریقوں سے پورا کرنے والے ہیں، حرام راستے اختیار نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ لواطت ہے، یا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یا اس کے علاوہ اور جو حرام راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو یا شہوانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ان سب حرام راستوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ماں سوائے وہ راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ علی ازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، او یا ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو کنیزیں یا لونڈیاں جن کے وہ مالک ہیں، جو ان کے دست قدرت میں ہیں، جو ان کے ملکیت کے اندر ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغا، پس من، جو کوئی، ابتغا، طالب ہو، وراء، سوائے، ذالک، اس کے، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم وہ، عادون، حد سے نکل جانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ ایک انسان کے لیے رکھا ہوا ہے،
اس راستے کو چھوڑ کر جو اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے پار ہونے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لِأَمَانَاتِهِمْ، جو اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے عہد کو، راعون، ملحوظ خاطر رکھنے والے یا ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانتیں کس قسم کی امانتیں اور عہد کس قسم کے عہد؟ امانت ہر قسم کی امانت، امانت کے اندر انسان کو دی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بھی امانت کہا جا سکتا ہے۔ جو انسان کو عہدہ، رتبہ یا ذمہ داری عائد کی گئی ہو وہ بھی امانت ہے، یا اور عہد کے اندر جو منصب اس کو دیا گیا، جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی، یا کسی قسم کا کانٹریکٹ اس نے کسی بھی انسان کے ساتھ کیا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ کیا، چاہے وہ نکاح کی صورت میں کیا یا کسی اور کاروباری صورت میں کیا، کوئی بھی کانٹریکٹس ہیں وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی دوسروں کی باتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے امانت کے طور پر ان کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، پابندی کرنے والے ہیں یا حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو بات کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بات کے آغاز میں کیا فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اور بات کا اختتام بھی نماز کے اوپر کیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر نماز ہماری زندگیوں میں اہمیت کی حامل ہے، اور کتنی فضیلت اور برتری کی بات ہے وہ لوگ جو نمازی ہیں۔ حفاظت نماز کی کیسے کی جاتی ہے؟ نماز کو اس کی مقررہ اوقات کے اندر ادا کرنا، نماز کو اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو پوری تسلی کے ساتھ ادا کرنا، نماز جب ادا کی جائے تو اس سے پہلے اچھے طریقے سے وضو بنانا، پاک و صاف لباس کا انتخاب کرنا، پاک و صاف جگہ کا انتخاب کرنا، اور جب نماز ادا کی جائے تو اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنت طریقے سے ادا کرنا، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت کے اندر آتی ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الوارثون، جو وارث ہیں۔ تو کس چیز کے وارث ہیں؟ جن کو میراث حاصل ہونے والی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو میراث حاصل کریں گے فردوس کی، جنت الفردوس کی، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی دعا ہمیں اور صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی مانگو، اور جنت الفردوس کی دعا اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس طرح سکھائی، اللہم انا اسألک من جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے احکامات دیے ہیں ان سب کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر من و عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کے وارثوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.